السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، آسان عربی اور قرآنی گرامر ہم پڑھ رہے ہیں اور جملہ اسمیہ کی بحث ہماری جاری ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کی جو بحث ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو جملہ اسمیہ میں ابھی تک ہم نے جو چیزیں پڑھ لی ہیں وہ یہ ہیں کہ جملہ اسمیہ بنتا کیسے ہے، اس کے بیسک اور بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر دونوں کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے۔ پھر اس جملے کو منفی کیسے بنانا ہے، سوالیہ کیسے بنانا ہے، اس میں تاکید کیسے پیدا کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ مبتدا اگر واحد ہے تو خبر واحد آتی ہے، مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر تثنیہ آتی ہے۔ بعض اوقات مبتدا مرکب ہوتا ہے، خبر مفرد ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ مبتدا مفرد ہوتا ہے، خبر مرکب ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اپنے جو پریویس لیسنز ہیں ان میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے ایک اور چیز پڑھیں گے اور وہ ہے ضمائر، یعنی جو پروناؤنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو ضمیر بیسیکلی نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم بار بار کسی کا نام استعمال کریں تو یہ سننے والے کو گراں گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ رضوان کالج سے آیا، رضوان نے کھانا کھایا، رضوان نے آرام کیا، رضوان نے یہ کیا وہ کیا، تو سننے والا کہے گا کہ یہ کیا بار بار ایک ہی نام کو پکار رہا ہے، تو سننے والے کو اچھا نہیں لگتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نام ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کی جگہ پر ضمیر استعمال کرتے ہیں، یعنی اس نے کھانا کھایا، اس نے آرام کیا، وہ سکول گیا۔ تو اس طرح جملے میں روانی بھی پیدا ہوتی ہے اور سننے والے کو اچھا بھی لگتا ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں ضمائر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم انہی ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوسری اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ضمائر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی جب آپ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، عربی زبان کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، اس ضمیر سے مراد کون ہے، اس کا مرجع کیا ہے، کیونکہ جب تک ضمیر کا مرجع آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ کو صحیح ترجمہ آپ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو ضمائر ہیں، جو بیسک کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ ضمائر تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک غائب، دوسری مخاطب اور تیسری متکلم، یعنی تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن۔ تو ہم اسی ترتیب سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور ان کا استعمال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ضمائر ہیں
جو غائب کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، تو یہ مذکر کے لیے 3 ہیں اور 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ اس میں جو تثنیہ ہے یہ مشترک ہے، دونوں کا ایک جیسا ہی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہوا کا معنی ہے وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، اور ہم وہ زیادہ مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، اور ہن وہ سب عورتیں۔ تو یہ غائب کے لیے 6 ہیں، اسی طرح 6 حاضر کے لیے ہیں۔ انت، انتما، انتم، اور مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتن۔ تو یہ ہیں مخاطب یا حاضر کے لیے، یعنی جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، مخاطب ہے، جس کے لیے ہم اردو زبان میں آپ یا تم یا تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو عربی زبان میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انتا تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، تو یہ زبر اور زیر کا فرق ہے۔ انتما تم 2 عورتیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ انتن تم سب عورتیں، تو یہ مخاطب کے لیے ہیں۔ اور جو متکلم ہے اس کو ہم ادھر سائڈ پہ لکھتے ہیں، اس کے لیے صرف 2 ہی ہیں۔ واحد کے لیے ہے انا، جمع کے لیے ہے نحن۔ تو اس میں جینڈر کا فرق نہیں ہے متکلم میں آ کر، اور اس میں تثنیہ نہیں ہے، تو تثنیہ جو ہے اس کو جمع میں ہی شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں ایک تو ضمائر جو ہیں ان کی تعداد 14 ہے، یعنی واحد کے لیے الگ ہے، تثنیہ کے لیے الگ ہے، جمع کے لیے الگ ہے، تو عدد کا فرق ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذکر کی الگ ہیں، مؤنث کی الگ ہیں، جنس کا فرق ہے۔ تو عربی زبان میں ترجمہ کرنا گویا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ضمیر جب بالکل اسپیسیفک استعمال ہو رہی ہے، واحد بھی ہے اور وہ مؤنث بھی ہے، تو ہمیں فوراً پتہ چلے گا کہ اس کا ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ 6 غائب کی ہیں، 6 حاضر کی ہیں، اور یہ 2 متکلم کی ہیں۔ یہ 3rd پرسن ہے، یہ 2nd پرسن ہے، اور یہ 1st پرسن ہے۔ یہ آپ کی اسکرین پر پورا چارٹ ایک شو ہو رہا ہے، تو آپ وہاں سے ان ساری ضمائر کو یاد کریں گے اور پھر ان کو اسی طرح استعمال کریں گے جس طرح استعمال کرنے سے آپ صحیح ترجمہ کر سکیں۔ ان ضمائر کے بارے میں 2-3 باتیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ ضمائر ساری کی ساری معرفہ ہیں، نکرہ نہیں ہیں، معرفہ ہیں۔ یعنی جب یہ معرفہ ہیں تو یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہوں گی، چونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضمائر ساری کی ساری مبنی ہیں، مبنی، وہ جو ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ بعض الفاظ معرب ہوتے ہیں، بعض مبنی ہوتے ہیں، تو یہ مبنی ہیں، یعنی ان کی حالتیں نہیں بدلتی،
ان کی حالتیں ایسی ہی رہتی ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ عام طور پہ مبتدا کے طور پر آتی ہیں اور معرفہ ہوتی ہیں، مرفوع ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ضمائر ہیں، ضمائر مرفوعہ۔ مرفوعہ کا معنی ہے کہ عام طور پہ یہ حالت رفع میں ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کو یعنی کہ سپوز کر لیا گیا کہ یہ مرفوعہ ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ منفصل ہیں، یعنی یہ الگ استعمال ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی۔ آپ کو قرآن مجید میں یہ اسی طرح انہی شکلوں کے ساتھ نظر آئیں گی، تو لہٰذا ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہیں منفصلہ۔ تو ضمائر مرفوعہ منفصلہ، تو یہ ہے جملہ اسمیہ میں ضمائر کا استعمال۔ تو یہاں تک یہ ساری باتیں امید ہے آپ سمجھ چکے ہیں۔ ابھی ہم ان ضمائر کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ابھی جیسے یہ ہوا ہے تو ہوا مسلمن، اب یہ دیکھیں ہوا مسلمن، ہوا کا معنی ہے وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، اور مسلمن مسلمان، وہ مسلمان ہے یا وہ ایک مسلمان ہے۔ تو یہ ہے مبتدا، کیونکہ یہ معرفہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ خبر۔ تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو جملہ اسمیہ میں ڈسکس کیا ہے۔ تو آپ آگے بڑھتے جائیں، ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، تو واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، جمع کے ساتھ جمع، وہی رول ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایسے ہی مؤنث کے ساتھ مؤنث، ہیا مسلماتن، ہما مسلماتانی، ہن مسلماتن۔ تو اس طریقے سے ہم اس کی مکمل طور پر گردان کر سکتے ہیں، اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں استعمال ہوئی ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو وہاں پر آپ غور و فکر کریں اور اس کا ترجمہ کریں اور پھر آگے گزریں۔ البتہ ایک دو ایکسیپشنز ہیں اس کے حوالے سے، وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ ایکسیپشن نمبر 1 یہ ہے کہ عام طور پہ خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب خبر کوئی ایسا لفظ ہو جو کسی کی صفت نہ بن سکتا ہو۔ اگر وہ لفظ ایسا ہے کہ جو کسی کی صفت نہیں بن سکتا تو خبر اس وقت معرفہ آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آنا یوسف، اب یہ دیکھیں کہ یہ انا یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ یہ انا کے بارے میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو انا نہیں پڑھنا، یعنی کہ کھینچ کر نہیں پڑھنا، انا، اس کو بالکل یعنی کہ اس کے اینڈ پہ جو الف ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، تو انا پڑھنا اس کو غلط ہے۔ تو انا یوسف، اب دیکھیں یوسف کا جو لفظ ہے یہ کسی کی صفت نہیں بن سکتا، یہ تو نام ہے یوسف، تو یہ صفت بن ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ خبر معرفہ ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات اس طرح کا جملہ بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بذات خود کہا تھا، جب بھائیوں نے پوچھا اِنَّکَ أَنْتَ یوسف قَالَ أَنَا یوسف، تو وہ دیکھیں انت یوسف، وہ بھی ایسے ہی مبتدا خبر ہے، اور انا یوسف یہ بھی مبتدا اور خبر ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خبر معرفہ ہوتی ہے اور ان کے درمیان ضمیر کے ساتھ
فاصلہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ضمیر فاصل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ الرجل، اب جو سمپل جملہ آپ نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ الرجل صالح، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، یہ خبر ہے اور نکرہ ہے۔ اگر اس کو بھی کر دیا جائے معرفہ، مثلا الرجل الصالح، تو پھر ان دونوں کے درمیان یہ ضمیر فاصل آتی ہے، اس کو بولتے ہیں ضمیر فاصل۔ الرجل هو الصالح، اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب جملے میں تاکید پیدا کرنی ہو۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مرد نیک ہے، اور اس کا معنی کیا کریں گے؟ مرد ہی نیک ہے۔ تو یہ اس میں تاکید پیدا ہو گئی ہے، یہ ہوا کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں یہ سٹائل اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر استعمال کیا ہے کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اب جیسے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں۔ تو اس طرح کا سٹائل آپ کو قرآن میں بہت زیادہ استعمال کیا ہوا ملے گا۔ ایسے جملے آپ کے سامنے آئیں گے کہ جس میں ضمیر فاصل آتی ہے، تو یہ واحد کی بھی آ سکتی ہے، جمع کی بھی آ سکتی ہے، موقع مناسبت کے اعتبار سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے جملہ اسمیہ کے حوالے سے، اور یہاں پہ ہماری جملہ اسمیہ کی بحث الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم مرکب اضافی کی طرف بڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کے حوالے سے جو مشق ہے، ایکسرسائز ہے، وہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کو حل کرنا ہے، اور حل کرنے کے بعد مجھے سینڈ کرنی ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو چیک کروں گا اور آپ کو ریٹرن کروں گا۔ بارک اللہ لی ولکم ونفعنا بالذکر والقرآن الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔